نور اس سے چھوٹا ملے گا، اور بعض تو ایسے ہوں گے جنہیں شہد کی مکھی جتنا نور ملے گا، اور کچھ کو اس سے بھی تھوڑا، اور آخری آدمی وہ ہوگا جس کو نور ملے گا تو اس کے قدموں کے ناخن پہ ملے گا، ایک مرتبہ بجھے گا، ایک مرتبہ جلے گا، جب جلے گا قدم آگے بڑھائے گا، جب بجھے گا قدم روک لے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نور ملے گا۔ نور ایمان سے ملتا ہے، ایمان بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے ملتا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ان ارشادات کو دل و جان سے تسلیم کرنے سے ملتا ہے۔ تو ایمان والو دعا کیجئے، رب کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، اللہ محض اپنی رحمت اور برکت سے ہمیں پہاڑ جیسا نور عطا فرما دے۔ اب اللہ رب العزت کا کرم ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے، نبی کریم کی حدیث پاک، کچھ لوگ ہوں گے وہ پل صراط سے ایسے گزریں گے جیسے آنکھ جھپکی جاتی ہے، ایسے وہ گئے۔ آنکھ جھپکنے میں تو کوئی دیر نہیں ہے نا، ایسے ایک سیکنڈ سے بھی پہلے کچھ ایسے ہوں گے جو آنکھ جھپکنے سے پہلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پہ کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، دعا کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والا پٹا سلامت رہے، انشاءاللہ قیامت کے دن نبی کی دعاؤں سے ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سرکار کا کرم ہوگا، وہیں کھڑے اللہم سلم اللہم سلم 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 کے صدائیں لگا رہے ہوں گے، یا اللہ سلامتی سے، یا اللہ سلامتی سے، یا اللہ سلامتی سے۔ اے امتی تو سمجھا میں بے آسرا ہوں اور تو بے آسرا نہیں ہے۔ آج دنیا کے پریشانیاں تو الگ بات رہی، قیامت کی جو سب سے بڑی پریشانی، وہاں بھی تیرے لیے دعا کرنے والے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ تو آنکھ جھپکتے گزر گئے، کچھ بجلی کی تیزی سے گزر گئے، اور کچھ ایسے گزریں گے جیسے بادل چلتا ہے، جیسے بادل چلتا ہے، اور کچھ ایسے گزریں گے جیسے تارا ٹوٹتا ہے، حدیث پاک کے لفظ ہے، اور کچھ ایسے چلیں گے جیسے آندھی چلتی ہے، اور کچھ ایسے چلیں گے جیسے تیز گھوڑا چلتا ہے، اور کچھ ایسے چلیں گے جیسے تیز آدمی دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی آ جائے گا جسے نور دیا جائے گا اس کے قدموں کے ناخن میں، وہ ایک مرتبہ گرے گا چہرے کے بل، پھر اٹھے گا، ایک پاؤں پھسلے گا، دوسرا سہارا دے گا، ایک ہاتھ پھسلے گا، دوسرا سہارا دے گا، وہ پھسلتے پھسلتے پکڑتے پکڑتے اللہ کی مہربانی سے ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ پل صراط عبور کر ہی جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک بیان فرمائی، اسے بھی سنیے ذرا۔ فرمایا میری امت کا ایک آدمی، میں نے عجب منظر دیکھا، وہ پل صراط سے گزر رہا تھا، کبھی گر رہا تھا، کبھی اٹھ رہا تھا، کبھی پھسل رہا تھا، کبھی سنبھل رہا تھا، کہ مجھ پر پڑا ہوا درود پاک وہ آیا، وہ اسے پکڑ کے جنت میں لے گیا۔ مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا، وہ اسے جنت میں لے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ضائع نہیں جاتا۔ ایمان والے تو یاد کر تو صحیح، آج تو یاد کر لے، انشاءاللہ کل قیامت کو وہ تجھے یاد کریں گے۔ اس دنیا میں تو یاد کر لے، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا وہ تجھے یاد کریں گے، یہاں تو یاد کر لے، قبر میں وہ تجھے یاد کریں گے۔ ایمان والے، اور کسی بھی لمحے اللہ کے نبی نے تجھے یاد کر لیا، دونوں جہاں کے بگڑے مقدر سب
سنور جائیں گے. وہ پریشانی کی بات نہیں ہے, صرف اللہ سے یہ دعا مانگنی, یا اللہ نبی کی نسبت والا پٹا سلامت رہے, یہ سلامت رہے گا تو دونوں جہاں ہمارے سنورتے رہ جائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ آدمی آخر میں جانے والا اٹھتے پھسلتے جب جائے گا, اپنی سب دونوں طرفوں آگ کو دیکھے گا, تو جب وہ پل سراج سے گزر جائے گا, نجات پا جائے گا, کہے گا شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے وہ نعمت دے دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی ہے. اسے تو پتہ ہی نہیں کچھ تیز بھی چلے گئے, اسے تو پتہ ہی نہیں کچھ آنکھ کی رفتار سے, کچھ بادل کی رفتار سے چل گئے. وہ تو بیچارہ اپنا, اس نے کہا شاید میں نجات پا گیا تو میں ہی سب سے بڑا, یہ اس کی خوشی کی دلیل ہے. اور پھر اللہ رب العزت ایسا کرے گا, جب وہ نجات پا جائے گا تو جنت کے دروازے پر ایک تالاب ہوگا, اس تالاب میں وہ غسل کرے گا. جب تالاب میں غسل کر کے باہر آئے گا, اس کے حواس سارے بحال ہو جائیں گے. غسل کر کے آئے گا اس کے حواس سارے بحال ہو گئے. جب بحال ہو جائیں گے تو جنت کی ہوا, جنت کی خوشبو, جنت کے رنگ و روغن اور جنت کے دروازے سے دیکھے گا کہ جنتی اندر کیا کر رہے ہیں. اس وقت وہ دیکھ کے عرض کرے گا, اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے, لے جنت کا دروازہ بند ہے, اس کے دروازے کے سوراخوں سے مجھے جنت کے اندر کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اے خالق و مالک کرم کر دے, مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ فرمائے گا, اتسأل الجنت وقد نجیتک من النار, وہ جنت مانگتے ہو, میں نے تجھے آگ سے جہنم سے بچا لیا, تجھے اور کیا چاہیے, بس کرو جنت لے کے کیا کرو گے. وہ کہے گا یا اللہ اگر تو نے جنت نہیں دے رہی تو پھر میرے اور جنت کے درمیان پردہ کر دے, یہ میں دیکھ کے صبر نہیں کر سکتا, اس کو دیکھ کے میں صبر نہیں کر سکتا. اب جب وہ دیکھے گا اللہ سے عرض کرے گا, یا اللہ کوئی پردہ بنا دے, میں جنت کو دیکھ کے اب صبر نہیں, جنت کے نظارے, جنت کے حور و غلمان, جنت کے محلات, یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں. اے خالق و مالک, اے پاک پروردگار, میں اس چیزوں کو سن نہیں سکتا نہ دیکھ سکتا ہوں, پردہ کر دے. اللہ پردہ کیا کرے گا, اسے جنت میں داخل کر دے گا, دروازہ کھل جائے گا, چلے جاؤ. اسے سامنے ایک منزل نظر آئے گی, مکان نظر آئے گا, محل نظر آئے گا. جہاں وہ پہلے تھا وہ تو خواب و خیال نظر آئے گا, ہیں آج تک میں کہاں رہا. اس کو دیکھے گا, عرض کرے گا یا اللہ یہ منزل مجھے دے دے, یا اللہ یہ منزل مجھے دے دے. اللہ فرمائے گا میں تجھے دے تو دوں, لیکن مجھے خدشہ ہے جب دوں گا تو کچھ اور بھی مانگے گا, منزل کے ساتھ کچھ اور بھی مانگے گا. کوٹھی دیتا ہوں, محل دیتا ہوں, یہ دنیا کے محل تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں نا, دیتا ہوں تو اے تو اور بھی کچھ مانگے گا. تو وہ عرض کرے گا لا وعزتک, اے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم میں اس کے علاوہ تجھ سے کوئی نہیں مانگوں گا, کچھ نہیں مانگوں گا. یا اللہ پھر اس سے بڑھ کر اور خوبصورت ہو کیا سکتا ہے, اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوبصورت ہوگا. اللہ اسے دے گا منزل, وہ وہاں منزل میں اتر جائے گا, اور جب وہ منزل میں اترے گا سکونت اختیار کرے گا, ایک کھڑکی کھولے گا, پروردگار کا کرم ہوگا, اسے آگے ایک اور محل نظر آئے گا, اپنا محل خواب نظر آئے گا. عرض کرے گا یا اللہ مجھے یہ دے دے. اللہ فرمائے گا بندے پہلے بھی تو نے مانگا, اب دوبارہ مانگتے ہو. عرض کرے گا اللہ تجھے تیرے عزت و جلال کی قسم میں تجھے قسمیں دے کے واسطہ دیتا ہوں, یا اللہ مجھے یہ منزل عطا فرما دے. اللہ فرمائے گا دے دیتا ہوں, لیکن کچھ اور تو نہیں مانگے گا. یا اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا خوبصورت ہوگا کہ مانگوں گا, میں تو کچھ نہیں مانگوں گا. اسے دے دی جائے گی, پھر وہ اس محل میں اترے گا, خاموش ہو جائے گا. آگے کچھ نظر تو آئے گا لیکن چپ. محل نظر آ رہا ہے,
خاموش، کوئی بول نہیں رہا۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا ہے گیا تو چپ ہو گیا؟ عرض کی یا اللہ مانگ مانگ کے اب تجھ سے مانگتے ہوئے مجھے حیا آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ تو بار بار کیا کہے گا کہ بندہ ہو کر یہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ یا اللہ جی تو چاہتا ہے کہ یہ منزل مجھے مل جائے، لیکن میں اس کو دیکھ کر اب مجھے شرم آ رہی ہے، میں نے وعدہ اتنی مرتبہ کیا ہے، اب تجھ سے دوبارہ مانگوں شرم آ رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا میرے بندے کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جب سے دنیا بنی قیامت تک جو دنیا میں انعامات ہوئے میں وہ سارے تجھے دے دوں؟ دنیا میں اب تک کتنے انعام ہیں بھائی؟ کاریں گنے ہیں بھلا کتنی ہیں اب تک؟ قسم قسم کی گنے، گھوڑے گنے، سب کچھ یہ میں اتنا دے دوں